اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل کی اونر کے مشورے سے اور ان کی ریکویسٹ پر آج سے ہم ایک ویڈیو لیکچر سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ فرائڈ کی بایوگرافی اور ان کے نظریات پر مشتمل ہوگا، جس میں ہم فرائڈ کی بایوگرافی کہ وہ کون تھے اور ان کے نظریات کیا کیا تھے، ان کی زندگی کیسی گزری، اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، ایک پوری ویڈیو لیکچر سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیکچر، اوپننگ لیکچر، صرف فرائڈ کی بایوگرافی پر ہے۔ فرائڈ ایک کتاب چھپی تھی، دا آئیڈیاز دیٹ مولڈ دا ورلڈ، کتاب کا نام تھا۔ اس میں انہوں نے 3 انسانوں کو لیا، مطلب کہ وہ نظریات جنہوں نے پوری دنیا کو ہی چینج کر دیا، پوری دنیا کے نظریات چینج کر دیے۔ تو اس میں انہوں نے 3 انسانوں کو لیا، 3 ایسے انسان جنہوں نے دنیا کی ٹریڈیشنز بالکل بدل دی۔ نمبر 1 پر کارل مارکس کو لیا۔ کارل مارکس نے پورے ریلیجن اور ٹریڈیشن کی دھجیاں اڑا دی کہ ریلیجن از افیم، اور ریلیجن کو افیم کہہ کر چرچ پر کرٹیسائز کیا۔ ریلیجن کے حوالے سے ان کا جو سٹانس تھا، اور انہوں نے بالکل اس کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کے بعد دوسرا شخص وہ تھا چارلس ڈارون۔ ڈارون ایک ایسا انسان تھا جس نے واقعی ٹریڈیشنز کو چینج کر دیا، کیونکہ ڈارون سے پہلے چرچ جو تھا وہ کریشن تھیوری جو تھی اس کو مانتا تھا کہ گاڈ نے ہی ساری دنیا بنائی ہے، اس میں جتنی مخلوق ہے سارے گاڈ نے بنائے ہیں۔ تو جب ڈارون آئے تو ڈارون ایسے فوسلز اور ایسے پروف لے کے آئے کہ ڈارون کو پھر کرٹیسائز کرنا مشکل ہو گیا، اور انہوں نے کریشن تھیوری کا بالکل انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی کریشن گاڈ نے نہیں کی، بلکہ یہ تو دنیا میں بایولوجی میں آہستہ، یعنی لائف میں آہستہ ایولیوشن آئی ہے، انسان میں بھی جانوروں کی طرح ایولیوشن ہوتی ہے۔ تو وہ ڈارون کو کرٹیسائز کرنا مشکل ہو گیا، تو ڈارون نے بھی اپنے ٹائم کی ساری ٹریڈیشن چینج کر دی۔ اور تیسرا شخص جس نے ٹریڈیشن کو چینج کیا، جس نے واقعی دنیا کو ایک تصور دیا، وہ تھا سگمنڈ فرائڈ۔ اور فرائڈ نے واقعی ان ٹریڈیشنز کو چینج اس طریقے سے کیا کہ فرائڈ سے پہلے لوگ اگر کسی کو مینٹل النس ہوتی تو اس کو میجک ہیلنگ سے ٹریٹ کرتے، اس کو وہ لوگ مانتے کہ اس پر کوئی بھوت پریت کا سایہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن فرائڈ جب آئے تو فرائڈ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور فرائڈ نے واقعی ان کو چینج کر دیا، ان ٹریڈیشنز کو چینج کر دیا، اور انہوں نے ایک سائیکالوجی کا تصور دیا۔ تو فرائڈ جو ہے 1856 میں پیدا ہوئے تھے، ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والے انسان تھے، آسٹریا میں پیدا ہوئے تھے۔ آسٹرین امپائر اس وقت تھی، آج کل کے زمانے میں اسے چیک ریپبلک کہا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ فرائڈ جو تھے یہ ایک نیورولوجسٹ تھے، اور ان کو سکسیس جلدی حاصل کرنی تھی کسی طرح سے، کیونکہ ان کو بہت جلدی فیم چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ یہ جس عورت سے محبت کرتے تھے، مارتا برنے سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان سے اپنی لائف شروع کرنے کے لیے ان کو بہت جلدی سکسیس اور فیم چاہیے تھی۔ تو اور فرائڈ بڑی بریلینٹ انسان بھی تھے، انہوں نے صرف 6 سال کی عمر میں بغیر کسی کے اسسٹنٹ سے 6 لینگویجز انہوں نے سیکھ لی تھی، اور ٹوٹل انہیں 8 لینگویجز آتی تھی، جو گریک، انگلش اور باقی اٹیلین وغیرہ، فرینچ وغیرہ، یہ 8 لینگویجز ٹوٹل انہیں آتی تھی، لیکن 6 سال کی عمر میں انہوں نے یہ بغیر کسی اسسٹنس کی یہ لینگویجز سیکھی۔ اس کے علاوہ جو ہے فرائڈ نے 10 سال کی عمر میں ولیم شیکسپیئر کو پڑھنا شروع کیا، اور وہ ولیم شیکسپیئر کو پڑھتے ہی نہیں بلکہ سمجھتے بھی تھے، اور 10 سال کی عمر میں، کیونکہ ولیم شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے پوری ایک فلسفی، ایک سسٹم چاہیے، ایک پوری نالج چاہیے آپ کو ولیم شیکسپیئر کو سمجھنے کے لیے۔ تو فرائڈ جو تھے 10 سال کی عمر میں ولیم شیکسپیئر کو پڑھنے لگے تھے اور وہ سمجھنے لگے تھے، تو فرائڈ کا مائنڈ بڑا انٹلیکچوئل مائنڈ تھا، تبھی تو پوری سائیکو انالیسس کی فاؤنڈر ہیں، پورے ایک اسکول آف تھاٹ انہوں نے کھڑی کر دی۔
تو فرائڈ چونکہ ان کے فادر کی دوسری بیوی سے تھے، تو ان کے فادر جو تھے وہ ان سے تقریباً 40 سال بڑے تھے، اور ان کے جو بہن بھائی تھے 20 سے 25 سال ان سے بڑے تھے. تو فرائڈ کو ایک پیمپرنگ ٹریٹمنٹ ملتا تھا گھر میں، ان کی اس وجہ سے نہیں کہ وہ سب ان سے بڑے تھے، بلکہ اس وجہ سے ایک انٹلیکچوئل مائنڈ کی وجہ سے انہیں یہ ٹریٹمنٹ ملتا تھا، کیونکہ یہ بڑا انٹلیکٹ طریقے سے رکھتے تھے. فرائڈ کی فلاسفیز ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ایگو سپر ایگو، جو انہوں نے باقی سائیکو سیکشول سٹیجز وغیرہ پر انہوں نے باتیں کی ہیں، یا باقی ساری جو بھی ہیں اس کو آگے پڑھیں گے، بایوگرافی پہ بات کرتے ہیں. تو وہ فرائڈ جو تھے یہ بڑے سائنٹیفک آدمی تھے، کیونکہ یہ 20th سینچری کے موسٹ انفلوئنشر سائیکالوجسٹ انہیں کہا جا سکتا ہے. یہ اس وقت کے بہت ہی سائیکالوجسٹ تھے، انفلوئنسر تھے. یہ سائیکو انالیسس کے فاؤنڈر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک پوری اسکول آف تھاٹ کو کریٹ کیا. تو یہ ایک سائنٹیفک آدمی تھے، یہ ساری چیزیں سائنس سے لے کے چلتے تھے. یہ ساری چیزیں سائنس سے لے کے چلتے تھے. اور فرائڈ نے سائنٹیفک لاز کو، یعنی ایک فرائڈ اس زمانے کے آدمی ہے، فرائڈ 20ویں صدی کے انسان ہے جب سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی تھی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور باقی ساری تھیوریز جو تھی وہ کافی زیادہ ترقی کر گئی تھی. ایسی چیزیں جو انسان نے سوچی بھی نہیں تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ریئلٹی میں چینج ہوتی جا رہی تھی. تو فرائڈ اس ٹائم کے انسان ہیں. تو فرائڈ نے آہستہ آہستہ اس نے کہا کہ یہ سائنٹیفک لاز جو ہے ان کو اس پر ہیومن بیہیویئر پر لاگو کرنا چاہیے. اور فرائڈ نے کہا کہ میتھمیٹیکل لاز جو ہے وہ آپ اس پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیومن بیہیویئر پر، اور اسپیشلی ایموشنز پر، پرسنالٹی پر. آپ میتھمیٹیکل لاز جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس سے 8 کلو محبت کرتا ہوں یا میں اس سے 8 انچ نفرت کرتا ہوں. تو فرائڈ نے کہا کہ یہ لاز جو ہے میتھمیٹیکل لاز یہ ہیومن بیہیویئر پر لاگو نہیں ہوتے. تو انہوں نے جو سائنٹیفک لاز تھے ان کو اس پر اپلائی کرنا شروع کر دیا ہیومن. اور فرائڈ واحد انسان ہے جنہوں نے فار دا فرسٹ ٹائم ہیومن بیہیویئر کو مینٹلسٹک وے میں پڑھنا شروع کیا انہوں نے، اور اس پر سائنٹیفک لا جو ہے وہ لگانے شروع کیے. تو سائنٹیفک لا میں انہوں نے جو سب سے اچھا انہیں جو طریقہ لگا وہ تھا آبزرویشن کا، کیونکہ ہیومن بیہیویئر آپ اور طریقے سے اسٹڈی نہیں کر سکتے، آپ کو آبزرویشن سے ہی اسٹڈی کرنا پڑے گا. اور آبزرویشن میں ہوتا ہے اسٹیمولس رسپانس. یہی ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ آپ کسی کو اسٹیمولس دے اور وہ اسٹیمولس کی طرف کیسا رسپانس کرتا ہے. تو یہ اسی کے طریقے سے فرائڈ نے ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. اس ٹائم انہیں جو بہترین طریقہ لگا وہ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ جو تھی پاولو کی. تو پاولو نے جو کتے پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے اسٹیمولس اگر چینج کریں، یعنی نیچرل اسٹیمولس کو آرٹیفیشل اسٹیمولس سے چینج کریں اور رسپانس وہی ہم پا سکتے. انہوں نے یہ ٹیکنیک اپلائی کی کلاسیکل کنڈیشننگ کی، کتے پر ایکسپیریمنٹ کیا. تو چونکہ اس ٹائم برٹش اور رشینز کی زیادہ بنتی نہیں تھی، تو برٹش نے ان پر کرٹیسائز کیا تھا ایون پاولو پر کہ یہ جو ہے انہوں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہیبٹ میکنگ. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کتوں پر اور جانوروں پر آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں، ہیبٹ میکنگ ہے، آپ کتوں کو سکھائیں، لیکن انسان پر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. تو پاولو نے ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ اسی سے ملتا جلتا کیا. وہ جس کلاس میں پڑھاتے تھے، جس اسکول وغیرہ میں پڑھاتے تھے، تو ان میں بچوں کو بٹھایا ڈیسک پر، تو ڈیسک کے سامنے ایک کپڑا باندھ دیا اور اس میں ان کے پیر چپ گئے، اور اس ڈیسک کے نیچے انہوں نے ایک ہیمر لگایا، چھوٹا سا ہتھوڑا لگایا، اور وہ بچوں کے پیر انہیں نظر نہیں آتے تھے. تو جب وہ شروع ہوئی کلاس، تو جب پاولو نے بورڈ کی طرف فیس کیا اور بورڈ پہ لکھنے لگے، تو وہ ادھر انہوں نے بورڈ کے اوپر ایک ریڈ لائٹ لگائی تھی. تو جیسے ہی پاولو ریڈ لائٹ کو آن کرتے تو ہیمر ایک دم سے ان کی گھٹنے پر لگتا، تو وہ پیر اوپر کر لیتے. تو 2-3 دفعہ کرنے پر تو پھر پاولو نے جب ریڈ لائٹ جلائی تو بچوں نے ایسے ہی پیر اوپر کر لیے. بھائی ابھی ہیمر تو لگا ہی نہیں، کیوں پیر اوپر کر لیے؟ تو پاولو نے کہا کہ یہ ٹیکنیک جو ہے یہ ہیومن پر بھی اپلائی ہوتی ہے کنڈیشننگ کی.
क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो फ्राइड ने यही टेक्निक लेकर आगे चले। तो फ्राइड जो है वो इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। फ्राइड ने कहा कि अगर किसी को मिसाल की, उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ साइकोसोमेटिक तरीके से चलता है, यानी जितनी भी ये तरीके फिनोमिनास चलते हैं ह्यूमन बिहेवियर के और इन्वायरमेंट के, सारे ये साइकोसोमेटिक होते हैं। फ्राइड ने कहा कि ये सब कुछ साइकोसोमेटिक तरीके से चलता है, यानी ये जितने भी हमारे ह्यूमन बिहेवियर है ये साइकोसोमेटिक होता है। फ्राइड ने ये चीज़ नोटिस की कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी की वजह से उसे लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। तो फ्राइड ने जब उनकी परेशानी, उनकी जो वो टेंशन थी या स्ट्रेस था, जो उन्होंने दूर की दवाइयों के ज़रिए, जब उन्होंने देखा कि इसका टेंशन जो है और इसकी ये परेशानी दवाइयों के ज़रिए दूर की जाए तो उसका लूज मोशन ठीक हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ साइकोसोमेटिक चलता है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे फ्राइड ने कहा अगर कोई बंदा गुस्से में है और उसने गुस्से में खाना खाना शुरू कर दिया और खाना खा लिया तो उसको लूज मोशन हो जाएगा। तो उसने कहा कि माइंड का बॉडी पर एक इफेक्ट होता है, तो साइकोसोमेटिक तरीके से ये सब कुछ चलता है। तो फ्राइड ने फिर कहा कि आप जो है अगर किसी को भूत नज़र आता है, अगर किसी को गोस्ट भूत नज़र आता है, तो फ्राइड ने ऐसा किया कि भाई कैमरा लगाओ, कि उसे भूत नज़र आता है भाई इधर, उसने कहा कि मुझे यहाँ पर भूत नज़र आता है, तो फ्राइड ने कहा कैमरा लगाओ। कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड की, कोई तस्वीर नहीं है। फ्राइड ने कहा और पावरफुल कैमरा लगाओ, और पावरफुल कैमरा लगाए, फिर भी कोई तस्वीर नहीं आई। तो फ्राइड ने कहा कि भूत वगैरह कुछ नहीं है, बल्कि ये इसके माइंड का इसके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी पावर है जो इसे भूत दिखा रही है। तो फ्राइड ने फिर उस चीज़ को स्टडी करना शुरू किया। पहले फ्राइड ने उसे नाम दिया मेटासाइकोसिस, यानी बियॉन्ड साइकी भी उसने कहा कोई ऐसी चीज़ थी। लेकिन फ्राइड थे साइंटिफिक आदमी, तो उसको मैजिक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेटासाइकोसिस जो है वो मैजिक हो सकता है। तो साइंटिफिक आदमी थे, मैजिक को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फ्राइड ने फिर उसे नाम दिया अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम सेकंड माइंड भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इनके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज पड़ी है जो इसको ऐसा करने पर मजबूर करती है। इसको ये भूत जो इसे दिख रहा है, ये इसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ मेमोरीज पर पसी हुई है, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो इसे मजबूर करती है ऐसा करने पर। तो ये चीज़ें दिखाती हैं। या मिसाल के तौर पे फ्राइड ने कहा अगर किसी को बचपन में सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुई है तो ज़्यादा लाइकली चांस है कि उसे हिस्टीरिया हो जाए, ठीक है, या उसे ऑब्सेशंस कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो है वो हो जाए, या उसे कुछ और तरीके। या फ्राइड ने कहा कि अगर दो रास्ते हैं और एक पर वाइट साइन बोर्ड लगा है, एक पर ब्लैक साइन बोर्ड लगा, और एक बच्चे जो है वो उसने वाइट साइन बोर्ड सेलेक्ट किया, वो वाला रास्ता सेलेक्ट किया, भाई ब्लैक तुमने क्यों सेलेक्ट नहीं किया? तो फ्राइड को उसको करते करते उसे पता चला कि हमें जो है इसने ब्लैक साइन बोर्ड इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसकी अनकॉन्शियस माइंड में एक मेमोरी फंसी हुई है। वो मेमोरी ये है कि इसका बड़ा भाई इसे बहुत मारता था और उसको एक ब्लैक कोट पसंद है। इसका भाई जो था वो हमेशा एक ब्लैक कोट पहने रहता था, इसलिए इसने वो ब्लैक साइन बोर्ड वाला उसे ज़रा डर लगा और ये इस तरफ चला गया। या मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी टीचर के साथ उसे वो मारता है, उस टीचर का नाम ए से शुरू होता है। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला उसकी टीचर का नाम है। तो जब भी वो ए शब्द पे आता है, ए वर्ड पे जब भी आता है तो उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, वो पढ़ता है। भाई क्यों? जब फ्राइड ने उसे करने की कोशिश की तो भाई ये एक टीचर था जिसकी वजह से इसको उसके साथ इसके रिलेशन अच्छी नहीं रहे और वो इसे बहुत मारता था। तो अब जब भी इसके नाम पे वो आ जाता है तो इसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। तो फ्राइड ने इस चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया। लेकिन फ्राइड ने फिर कहा कि हम ये अनकॉन्शियस माइंड, इसको हम स्टडी, जब कॉन्शियस एक्टिव है तो इसे स्टडी नहीं किया जा सकता। तो फ्राइड ने कहा कि भाई इसको स्टडी करने के लिए दूसरा तरीका जाना जाए। तो दूसरा तरीका जानने के लिए उसने कहा कि इसको तब स्टडी करना होगा जब कॉन्शियस ख़त्म हो जाए, जब कॉन्शियस का पावर ख़त्म हो जाए। फ्राइड ने कहा कि इसे हमें तब स्टडी करना होगा जब कॉन्शियस का पावर ख़त्म हो जाए।
تو کانشیس کا پاور ہمیں ختم ہو جاتا ہے ڈریمز میں، نیند میں. یعنی جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی کانشیس پاور ختم ہو جاتی ہے اور وہ ڈریمز میں آ جاتا ہے. تو ڈریمز کی وقت اس کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. اسی لیے فرائڈ نے کہا ڈریمز آر دا رائل روڈس ٹو دا انکانشیس. تو وہ پھر ہم پڑھیں گے کہ ڈریمز کے ڈریم انٹرپریٹیشن ہم ایک پورا لیکچر میں کور کریں گے کہ ڈریم انٹرپریٹیشن کیا تھی، فرائڈ نے کیسے ڈریم انالیسس کی، وہ ہم پڑھیں گے. لیکن فرائڈ نے کہا کہ انکانشیس کے لیے ہمارے پاس جو رائل روڈ ہے وہ ڈریمز ہے، یعنی ڈریمز کے ذریعے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں. پھر فرائڈ نے ہمیں ایک کانسیپٹ دیا تھا، کیونکہ فرائڈ پر کنٹروورسیز بھی بہت زیادہ ہوئی تھی کہ یہ جو ہے پورنوگرافک مٹیریل لوگوں میں عام کرتا ہے. یہ تو بعد میں فرائڈ کی جب کتابیں چھپی ان کی موت کے بعد فرائڈ کو فیم ملا. اس وقت ان کو فیم نہیں ملا اور اس وقت ان پہ کنٹروورسیز تھی کہ فرائڈ جو ہے پورنوگرافک مٹیریل کو عام کر، جیسے سائیکو سیکشول سٹیجز میں انہوں نے کہا کہ بچے کو اوڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مطلب اب بچہ لڑکا جو ہے وہ اپنے مدر کی طرف سیکشولی اٹریکٹ ہوتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ اپنے فادر کی طرف سیکشول اٹریکٹ ہوتی ہے. تو ان پر بہت کنٹروورسیز کریٹ ہوئی اور ان کی جو بیٹی تھی اینا فرائڈ، ان کی اور ان کے درمیان بڑی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ اینا فرائڈ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. بیٹی تھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی. تو ان کے متعلق لوگ تو باتیں بناتے ہیں، تو ان کے متعلق لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے تو اوڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس کا ایک ویو دے دیا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے فادر کی طرف سیکشولی اٹریکٹ ہوتی ہے. تو وہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنا دے شروع کر دیے کہ اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ افیئر شفیئر وغیرہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لوگوں نے بنانا شروع کر دی. تو فرائڈ پر بہت زیادہ کنٹروورسیز اس ٹائم پر ہوئی. اور فرائڈ چونکہ ایک ایسے انسان تھے، فرائڈ کو بڑا مطلب فرائڈ نے ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں ڈسکور کی، کوکین. اور یہ کوکین کو دوائی کی طرح سمجھتے تھے اور یہ کوکین کو فری میں بانٹتے بھی تھے اپنے دوستوں پر اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملیز کے ساتھ، اور خود بھی کوکین کا استعمال بہت کرتے تھے. دوسری بات جو ہے، فرائڈ نے سگار کے بڑے شوقین تھے، سگار بڑا پیتے تھے. دن میں 20 سے 25 سگار وہ پی جاتے تھے فرائڈ، اور اسی وجہ سے ان کو کینسر ہوا اور ان کی پوری جو کی جو سرجری ہے وہ ہوئی. جو کی سرجریز کی وجہ سے بعد میں وہ مر بھی گئے، لیکن وہ اتنا زیادہ سگار پیتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ کا بھی وہ باعث بنا. فرائڈ نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، ڈریم انٹرپریٹیشن، جوکس اینڈ دی میننگ آف اٹس انکانشیس، اور بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں. اور ان کی ایک اور بڑی اچیومنٹ جو انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی تھی، سائیکو انالیسس سوسائٹی، یا انہوں نے جو بنایا تھا وینسڈے سائیکولوجیکل سوسائٹی جو انہوں نے بنائی تھی. وینسڈے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وینسڈے کو ان کی ایک میٹنگ ہوتی. تو یہ بھی فرائڈ کا ایک بڑا یوگدان ہے، ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی کی طرف. اور فرائڈ کو جو ہے اس کو ہم فادر آف سائیکالوجی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فرائڈ کے دور سے پہلے سب جھاڑ پھونک ہوتا تھا، جب سب میجک ہی سے ہیل کیا جائے، جتنا بھی مینٹل بیماریاں تھیں، جتنی بھی یہ چیزیں تھیں، تو اس پہ فرائڈ لوگ جو تھے وہ میجک کے ذریعے ہیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اگر زیادہ ہی کچھ مطلب برا وغیرہ اس پر اگر ایسا لگتا تھا کہ جب میجک سے وہ چیزیں ہیل نہیں ہوتی تھیں، تو وہ کہتے کہ یہ جو اس پر یہ جو بھوت ہے یہ بڑا زیادہ جو ہے بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہے، بہت زیادہ اس کو پکڑا ہوا ہے اس بھوت نے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اب اس کو کچھ گندی چیزیں کھلانا شروع کرو. مثال کے طور پہ کہ اگر ایک بھوت تو وہ کہیں گے اگر اس سے یہ بھوت نہیں اتر رہا تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تمہیں بندر کی بیٹ کھلائیں گے. اگر بھوت سنو تم اگلی بار آئے تو ہم تمہیں بندر کی بیٹ کھلائیں گے، تم بھاگ جاؤ. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ ہوتی تھی. تو فرائڈ نے آ کر ایک باقاعدہ طور سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے ان چیزوں کو مینٹلسٹک وے سے اسٹڈی کیا اور ان کے لیے ایک علاج ڈسکور کیا، اور پھر انہوں نے ایسی چیزیں کی. اور فرائڈ جو ہے اسی لیے ان کو لٹرلی طور سے فادر آف سائیکالوجی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے کوئی مینٹل اسائلم وغیرہ ایسی چیزیں تھی نہیں، فرائڈ نے آ کر یہ چیزیں ڈیولپ کی. شکریہ. اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو کچھ، اگر آپ کو اختلاف ہے ہماری باتوں سے، تو آپ بے شک کمنٹ باکس میں کہہ سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں.